السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل مسٹر ہسٹری مسٹر کشمیر۔ ہم صلیبی جنگیں ڈسکس کر رہے تھے۔ صلیبی جنگوں کے دوران میں پہلی جنگ جو صلیبی جنگ تھی اس کے واقعات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آج ہم دوسری صلیبی جنگ کے متعلق آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سپورٹ کریں۔ تو ہم جا رہے ہیں جی دوسری جنگ جو صلیبی جنگ ہے۔ عماد الدین کی وفات کے بعد 1144 میں اس کا لائق بیٹا نور الدین زنگی اس کا جانشین ہوا۔ صلیبیوں کے مقابلے میں وہ اپنے باپ سے کم مستعد نہ تھا۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے مسلمانوں کی جہاد کی ایک نئی روح پھونک دی اور عیسائیوں سے بیشتر علاقے چھین لیے اور انہیں ہر محاذ پر شکستیں دیتا ہوا رہا اوڈیسا کے شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ یہ وہی شہر تھا جس پر مسلمانوں کے قبضہ سے عیسائی دنیا پہلی صلیبی جنگ کے لیے تیار ہوئی تھی۔ جب عیسائیوں کی شکستوں کی خبریں یورپ میں پہنچی تو ایک بار پھر پوپ یوجین سوم نے صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا اور اس طرح دوسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا۔ 1148 میں جرمنی کے بادشاہ کو کونراڈ سوم اور فرانس کے حکمران لوئی ہفتم کی قیادت میں 9 لاکھ افراد پر مشتمل فوج مسلمانوں کے مقابلے کے لیے یورپ سے روانہ ہوئی۔ اس میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ پہلی صلیبی مارکوں کی طرح ان فوجیوں نے بھی خوب اخلاق سوز حرکتیں کی۔ لوئی ہفتم کی فوج کا بہت سا حصہ سلجوکیوں کے ہاتھوں تباہ ہوا۔ چنانچہ جب وہ انطاکیہ پہنچا تو اس کی 3/4 فوج برباد ہو چکی تھی۔ اب اس باقی ماندہ فوج نے آگے بڑھ کر دمشق کا محاصرہ کر لیا، لیکن سیف الدین زنگی اور نور الدین زنگی کی بیشتر مشترکہ کوششوں سے صلیبی اپنے عزائم میں ناکام رہے۔ لوئی ہفتم اور کونراڈ کو دوبارہ یورپ کی سرحدوں میں دھکیل دیا گیا، چنانچہ دوسری صلیبی جنگ ناکام ہو گئی۔ اس دوران حالات نے پلٹا کھایا اور تاریخ اسلام میں ایک ایسی شخصیت نمودار ہوئی جس کے سرفروشانہ کارنامے آج بھی مسلمانوں کے لیے دریں عمل ہیں۔ یہ عظیم شخصیت صلاح الدین ایوبی کی تھی۔ مصر کے فاطمیہ خلیفہ فائز باللہ میں اتنی سخت نہ تھی کہ وہ عیسائیوں کے طوفان کو روک سکتا۔ اس کے وزیر شاور سعدی نے صلیبیوں کے خطرہ کا اندازہ کرتے ہوئے نور الدین زنگی کو مصر پر حملہ کی دعوت دی۔ نور الدین نے اپنے جرنیل اسد الدین شیر کو اس مہم پر مامور کیا۔ چنانچہ اسد الدین نے مصر میں داخل ہو کر عیسائیوں کا قلعہ کما کیا، لیکن شاور نے غداری کی اور شیر کو کے خلاف فرنگیوں سے ساز باز کر لی۔ 1127 میں شیر کو نے دوبارہ مصر پر فوج کشی کی اور سکندریہ پر قبضہ کے بعد مصر کا بیشتر علاقہ اپنے قبضہ میں لے لیا۔ شیر کو کا بھتیجا صلاح الدین ایوبی بھی ان تمام جنگوں میں شیر کو کا ہمرکاب رہا تھا۔ شاور سعدی اپنے جرائم کی وجہ سے قتل ہوا اور شیر کو خلیفہ غاصب کا وزیر بنا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اس کی جگہ لی۔ خلیفہ نے اسے الملک الناصر کا خطاب دیا۔ خلیفہ غاصب کی وفات کے بعد صلاح الدین نے مصر میں عباسی خلیفہ کا خطبہ جاری کر دیا۔ مصر کا خود مختار حکمران بننے کے بعد سلطان نے صلیبیوں کے خلاف جہاد کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دیا۔ مصر کے علاوہ صلاح الدین نے 1182 میں شام، موصل، حلب وغیرہ کے علاقے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران صلیبی سردار ریجینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کے برابر لوٹ رہے تھے۔ 1186 میں عیسائیوں کے ایک ایسے ہی حملہ کے بعد ریجینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر عیسائی امراء کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ پر حملہ کا قصد کیا اور بحیرہ احمر میں اپنی فوجیں بھیج دیں۔ صلاح الدین نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً ریجینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے اسے حتین میں جا لیا۔ سلطان نے یہی دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتشی ماحول میں 1187 میں حتین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ ریجینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ اس جنگ کے بعد اسلامی افواج عیسائی علاقوں پر چھا گئی۔